وطن کے لیے جان قربان کی ہے، ہم اس کی اولاد کو مجاہد آزادی بنائیں گے۔ ملک غلام ہے، ملک کو آزاد کرائیں گے۔ بالکل اسی طرح دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھ دی۔ اچھا بالکل صحیح ہے، انگریز کی گورنمنٹ نے یہ کہا کرتی تھی کہ ہم جہاں دنیا میں ہیں، جتنی جگہوں پر ہیں، ہماری حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا۔ وہ کر سکتے تھے، ان طلبا کو ان کے لیے کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا، زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ تو ہندوستان کی دولت کو لے کر لوٹ کر اپنے ملکوں میں چلے گئے تھے، ایک ایک نواب کے خزانوں کو لوٹنے میں 1.5 مہینے لگتے تھے، کئی 100 آدمی لوٹتے تھے، اور یہاں سے جا کر کے انہوں نے اپنے ملک کے خزانوں کو بھرا ہے۔ ان کے لیے تو آسان تھا۔ یہ علماء جو بالکل بے سہارا، زاہد فی الدنیا، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ کہاں سے مدرسوں میں پڑھنے والے طلبا کو کھانا دیں گے، کپڑا دیں گے، کہاں سے پہنائیں گے، کیا کریں گے؟ یہ ایک سوال ہے۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں، ان کی للہیت، خدا ترسی، رجوع الی اللہ، جو ان کا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ تھا، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور اپنی اس قوم کو جو قوم مالی اعتبار سے گری ہوئی، ان حالات کے اندر موت و حیات کی، قومی موت و حیات کی کشمکش میں تھی، اس قوم کو متوجہ کیا، مدرسہ ہم نے قائم کر دیا، نظام ہم نے بنا دیا، اب اس مدرسے کو زندہ رکھنا، اس کو چلانا، پڑھنے والوں کے بود و باش اور زندہ رہنے کی ذمہ داری کو اپنے سر پر لینا، یہ تمہارا کام ہے۔ اگر یہ مدرسہ زندہ ہے تو تمہاری آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی زندگی کی ضمانت ہے، اور اگر مدرسہ ختم ہو گیا تو تمہاری اور تمہارے آنے والی نسلوں کے دین کی کوئی ضمانت نہیں۔ ان کی آواز تھی، جو آواز زبان سے نہیں، دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی تھی، خدا کے یہاں اس آواز نے قبولیت حاصل کی۔ انگریز کسی چیز سے غافل تھا، یہ نادانی کی بات ہے۔ انگریز جانتا تھا کہ مدرسہ کن لوگوں نے قائم کیا ہے اور کیوں قائم کیا ہے، وہ ان تمام چیزوں کو جانتا تھا۔ یہ صرف رجوع الی اللہ ہے ان کا، اور دل و جان سے مدرسے کی سمت میں لگ کر اس مدرسے کو جو نام و نشان بھی نہیں تھا اٹھایا۔ عند اللہ قبولیت تھی۔ آپ اگر محافظ خانے میں جا کر ابتدائی دارالعلوم دیوبند کی رودادوں کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلے ہی 3-4 سالوں میں ساری دنیا میں اعلان ہو گیا، ایسا لگتا ہے۔ سمرقند، بخارا، تاشقند، خراسان، چائنا، یہاں کے لوگ آنے لگے اور دارالعلوم میں پڑھنے لگے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی کے دل میں آزادی وطن اور اس جہاد کی آگ قدر و قیمت ہو یا نہ ہو، کسی کے دل و دماغ کے اندر فرقہ پرستی کا بھوت اور شیطان